السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے الیکٹورل ریفارمز۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے ولنگنس شو کی ہے کہ وہ الیکشن کی اصطلاحات کی ان کلازز کو وڈرا کر رہیں گے جن پہ اپوزیشن اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تحفظات تھے۔ ان میں سے ایک کلاز اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کی بھی تھی، لیکن اگر ہم اوورسیز پاکستانیز کی بات کریں تو اس کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ ان 3 کیٹیگریز کو ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے کرمنلائزنگ ٹارچر۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ جیل میں جاتے ہیں ان کو سویئرلی ٹارچر کیا جاتا ہے اور ان سے ایسے جرائم کا اعتراف بھی کرا لیا جاتا ہے جو کہ انہوں نے کیے بھی نہیں ہوتے۔ پاکستان سے اب سے 11 سال پہلے ریٹیفائی پاس کیا تھا یو این کنونشن اگینسٹ ٹارچر کو، اور تقریباً 4 سال پہلے انہوں نے یہ کمٹ کیا تھا کہ یہ ریویو کریں گے اپنے جو ٹارچر لاز ہیں ان کو انڈر انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس۔ تو اب جو بل پیش کیا گیا ہے شہری رحمان کی جانب سے، تو اس میں کیا چیزیں اصطلاحات سجیسٹ کی گئی ہیں اس کے بارے میں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا آن سیٹ آف مونسون۔ ہر کوئی آلدو موسم کو انجوائے کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیواسٹیشن اور فلڈنگ کا خطرہ ہے وہ بھی ایڈمنسٹریشن کی نااہلی کی وجہ سے ابھی باقی ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل سے۔ ان اے ویلکم موو، ایک خوش آئند موو میں دا گورنمنٹ ہیز شوڈ اٹس ریڈینس، حکومت نے اپنی ولنگنس ریڈینس شو کی ہے، ظاہر کی ہے، ٹو ودرا سم کلازز آف الیکٹورل ریفارمز بل، کہ وہ ودرا کر لیں گے کچھ جو کلازز ہیں الیکشن کے اصطلاحات کے بل کی، آن وچ دا اپوزیشن اینڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیڈ ریزڈ آبجیکشن، جس پہ اپوزیشن نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ ڈیورنگ اے میٹنگ آف سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز، یہ ایک میٹنگ کے دوران کہا گیا ہے سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آف پارلیمنٹری افیئرز کی، منسٹر آف اسٹیٹ علی محمد خان، منسٹر آف اسٹیٹ ہیں علی محمد خان سیڈ، انہوں نے کہا ہے دا گورنمنٹ وڈ ناٹ پرسیو اینی تھنگ، گورنمنٹ کوئی ایسی چیز جاری نہیں رکھے گی وچ از اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن، جو کہ آئین کے خلاف ہو۔ The committee had raised the process of going over all the clauses of bill one by one. کمیٹی نے اب سٹارٹ کر دیا ہے یہ پروسیس عمل کے وہ کلازز جو ہیں بل کی ان سے گو تھرو کریں گے ون بائی ون۔ One of the most important of these clauses pertains to giving the right to overseas Pakistanis. تو اس کی سب سے جو اہم کلاز کیا تھی وہ اس سے ریلیٹڈ تھی کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ The PTI government has fervently pushed for this initiative while the opposition، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے انہوں نے بہت انتھوسیاسٹیکلی اور پیشنیٹلی پش کیا تھا اس اقدام کے لیے، لیکن جو اپوزیشن ہے although it agrees with the principle، وہ اس کے ساتھ راضی ہے اس اصول کے ساتھ، wants greater clarity on the issue، وہ اس معاملے پہ زیادہ وضاحت چاہتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میننگز میں عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ انگلش میں ہی لکھتا ہوں۔ اگر ہم اپنی وکیب امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انگلش میں ہی میننگ سیکھنے ہوں گے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بہت ہی زیادہ آسان میننگز لکھوں۔ پھر بھی کچھ اسٹوڈنٹس کی جانب سے یہ سجیشن دی گئی تھی کہ یہاں پہ میننگز اردو میں لکھے جائیں، تو آپ اپنی اس بارے میں اوپینین ضرور دیجیے گا، تو جو زیادہ لوگوں کی رائے ہوگی ہم اسی طرح سے کر لیں گے۔ اگر اردو میں لکھنے ہیں تو اردو میں لکھ دیں گے، انگلش میں لکھنے ہیں آسان ورڈز میں تاکہ آپ وکیب اپنی انہینس کر سکیں تو ہم انگلش میں لکھ دیں گے۔ لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے، یا تو ہم اس میں انگلش میں میننگ لکھ سکتے ہیں یا اردو میں لکھ سکتے ہیں۔ سچ کلیئرٹی از اسینشیل، اس طرح کی وضاحت ضروری ہے، بیکاز دیر آر ویریس اسپیکٹس آف دی پرپوزل، کیونکہ پرپوزل کے بہت سارے پہلو ہیں دیٹ نیڈ ٹو بی تھارولی ڈیبیٹڈ، جن پہ مباحثہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اوورسیز پاکستانیز ایز دی ٹرمز گوز، جیسا کہ یہ غیر ملکی پاکستانیوز کی ٹرمز ہے، کین بی براڈلی کلاسیفائڈ انٹو 3 کیٹیگریز، تو اس کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دا فرسٹ آر پاکستانی اوریجن کارڈ، ایز پہلے وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان اوریجن کارڈ ہیں ہولڈرز ہیں، who have surrendered their پاکستانی نیشنلٹی، جنہوں نے اپنی پاکستانی نیشنلٹی سرنڈر کر دی ہے، چھوڑ دی ہے، بٹ آر facilitated by دی پاکستانی گورنمنٹ، لیکن پاکستان کی حکومت ان کو سہولیات مہیا کرتی ہے تھرو دس کارڈ، اس کارڈ کے ذریعے فار ٹریول اینڈ ادر پرپزز، ٹریول کرنے کے لیے اور دوسرے مقاصد کے لیے۔ دا سیکنڈ کیٹیگری از دوز، دوسری کیٹیگری وہ ہے who hold دی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز، جن کے پاس NICOP ہے، یعنی کہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز، مینی آف ہوم آر ڈیور نیشنلز، اور یہ لوگ دوہری نیشنلی قومیت رکھتے ہیں۔
دس کارڈ انیبلز دا انڈیویژول ٹو ٹریول ود ایز ٹو پاکستان. تو یہ جو کارڈ ہے یہ ان افراد کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ آسانی سے پاکستان ٹریول کر سکیں. دا تھرڈ کیٹیگری آر دوز ہو آر ورکنگ ابراڈ. لیکن تیسری کیٹیگری وہ ہے جو باہر کے ممالک میں کام کر رہے ہیں بٹ ریٹین دیئر پاکستانی نیشنلٹی, لیکن ان کی جو نیشنلٹی ہے وہ ابھی بھی پاکستانی ہے. دیز 3 categories نیڈ ٹو بی ڈسکس سیپریٹلی. ان 3 کیٹیگری کو الگ الگ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے ان ریسپیکٹ ٹو پروویژن آف ووٹنگ رائٹس, جو ووٹ دینے کا حق ہے وہ پرووائڈ کرنے کے لیے. دوز پیپل ہو ہیو سرنڈرڈ دیئر پاکستانی نیشنلٹی, ایسے لوگ جنہوں نے اپنی پاکستان کی نیشنلٹی کو چھوڑ دیا ہے. پے ٹیکسیز ان دیئر کنٹری آف ریزیڈنٹ, تو وہ جس ملک میں رہائش پذیر ہیں وہ وہاں پہ ٹیکسیز دیتے ہیں. اینڈ آر ایلیجیبل ووٹرز ان دا کنٹری دے آر ناؤ سٹیزنز آف, اور وہاں پہ وہ ایلیجیبل ووٹرز بھی ہیں. مے ناٹ ہیو ویری اسٹرانگ کیس فار بینگ انفرینچائزڈ ایز پاکستانی ووٹرز, تو ان کا جو کیس ہے یہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے کہ ان کو پاکستان میں ووٹ کا حق دیا جائے. The dual nationality holders have also taken an oath of allegiance to an other country. جو ڈیول نیشنلٹی ہولڈرز ہیں انہوں نے بھی قسم کھائی ہے ایلیجینس کی, سپورٹ کی دوسرے ممالک کے ساتھ. اینڈ دیئر فور اے کیس کین بی میڈ اگینسٹ دیئر کوالیفیکیشن ٹو ووٹ ان پاکستان, تو اس لیے ان کے خلاف بھی کیس بنایا جا سکتا ہے ان کی کوالیفیکیشن کے خلاف کہ وہ پاکستان میں ووٹ دینے کے حقدار نہیں ہیں. پرائم منسٹر عمران خان از آن ریکارڈ ہیز اپوزڈ allowing dual nationals to vote in پاکستانی elections when he was in opposition. پاکستانی کے جو پرائم منسٹر عمران خان انہوں نے جب وہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے آن ریکارڈ کہا تھا کہ وہ مخالفت کرتے ہیں ڈیول نیشنلز کی پاکستان میں ووٹ دینے کی. دوز پاکستانیز however who retain their nationality, لیکن وہ پاکستانی جو جن کے پاس ابھی بھی قومیت باقی ہے, برقرار ہے, اینڈ آر ورکنگ ابراڈ, اور وہ باہر کے ممالک میں وہ کام کر رہے ہیں, have the strongest case to be allowed to vote in پاکستان, تو ان کا جو کیس ہے وہ بہت مضبوط ہے کہ وہ پاکستان میں ووٹ دیں. These are weighty matters and legislators should debate them. یہ بہت اہم معاملات ہیں اور جو قانون ساز ہیں ان کو اس پہ بحث کرنے چاہیے مکمل طور پہ بفور ڈیسائیڈنگ what to include, یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کس کو شامل کیا جانا چاہیے ان دا الیکٹورل ریفارمز بل, الیکشن کی اصطلاحات کے بل میں. دیٹ ول بیکم لا آفٹر ریوائز ڈرافٹ, جو کہ قانون بن جائے گا ریوائز ڈرافٹ کے بعد. از اڈاپٹیڈ بائی دا 2 houses آف پارلیمنٹ, جب اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے گا 2 houses آف پارلیمنٹ کی جانب سے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانیز کی کیٹیگریز کون کون سی ہیں, اور گورنمنٹ کی ہم ولنگنیس بھی اب دیکھ رہے ہیں الیکٹورل ریفارمز کے اوپر, جو کہ پہلے یہ آرڈیننسز کے ذریعے پش کرنا چاہ رہی تھی. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کرمنلائزنگ ٹارچر. ون کین ہوپ, ایک آدمی یہ امید کر سکتا ہے دیٹ انڈیویژول ان کسٹڈی, ایسے لوگ جن کو گرفتار کیا جاتا ہے ول نو لانگر ایمرج فرام ڈیٹینشن, وہ امپریزنمنٹ سے, کنفائنمنٹ سے, جیل سے اس طرح باہر نہیں آئیں گے. ود دیئر باڈیز اینڈ اسپرٹس بروکن, کے ان کے جو جسم ہے اور روح ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہوگی. آفن ہیونگ کنفیس ٹو کرائمز, وہ عموماً ایسے جو جرائم ہیں ان کو بھی کنفیس کر لیتے ہیں, اعتراف کر لیتے ہیں. دے ڈڈ ناٹ کمٹ, جو کہ انہوں نے کیے ہی نہیں ہوتے. سمپلی ٹو میک دی پین اسٹاپ, یہ جو درد دیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے اس کو روکنے کے لیے. دیٹ از آف کورس اف دے ایمرج الائیو ایٹ آل, یہ یقیناً ایسا تب ہوگا جب وہ زندہ باہر آئیں گے. فار آفٹر ایئرز آف ڈیلے, کئی سالوں کی تاخیر کے بعد پاکستان ہیز فائنلی ہیو ٹورڈز اے مور سیویلائزڈ اپروچ, پاکستان اب فالو کر رہا ہے ایک مزید مہذبانہ اپروچ ان لا انفورسمنٹ, قانون کے نفاذ کے لیے. آن منڈے والے دن ہم نے دیکھا سینٹ نے پاس کیا ہے ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ پریونشن اینڈ پنشمنٹ بل 2021. تو ایسے جو بلز ہوتے ہیں ان کی آپ کو ڈیٹ بھی یاد کر لینی چاہیے, ان کا ایئر بھی یاد کر لینا چاہیے کیونکہ یہ عموماً پوچھ لیے جاتے ہیں. وچ ول ناؤ گو ٹو دی لوور ہاؤس, جو کہ اب ایوان زیری میں جائے گا فار ایسنٹ اپروول کے لیے, ریٹیفیکیشن کے لیے, انیکشن کے لیے. تو یہ تمام سینونیمز ہیں ایک دوسرے کے لیے. اینڈ دین بی سائنڈ ان ٹو لا بائی دی پریزیڈنٹ, اور پھر جب پریزیڈنٹ اس پہ سائن کر دیں گے تو یہ قانون بن جائے گا. The remaining process must be completed as soon as possible, جو بقیہ پروسیس ہے اس کو جلد از جلد مکمل کیا جانا چاہیے. یہاں پہ ہمارے پاس سیمی کولن ہے, سیمی کولن 2 سینٹینسز کو سپریٹ کرے گا, اور جو دونوں سینٹینس ہیں ان کے اپنے کمپلیٹ میننگز ہوں گے. The government has dragged its feet on the matter for too long, گورنمنٹ نے اس معاملے کو پہلے ہی بہت طول کا شکار کر دیا ہے. It has been 11 years, تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں سنس پاکستان ریٹیفائڈ دا UN کنونشن اگینسٹ ٹارچر, جب پاکستان نے US کنونشن اگینسٹ ٹارچر پاس کی تھی, اور تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں جب انہوں نے کمٹ کیا تھا, یہ پرومس کیا تھا کہ وہ انیکٹ کریں گے, پاس کریں گے قانون, کرمنلائز کریں گے ٹارچر کو.
ड्यूरिंग इट्स स्टेट रिव्यू, अपने स्टेट रिव्यू के दौरान, अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो इंटरनेशनल बैन अवी कन्वेंशन है सिविल और सियासी राइट्स के ऊपर। श्री रहमान ने इंट्रोड्यूस कराया है ये बिल अपर हाउस में तकरीबन फेब 2020 में, और इसको भी तकरीबन 1 साल गुजर चुका है जबकि सेनेट ह्यूमन राइट्स की कमेटी ने इसको अप्रूव किया था। द बिल लेज आउट ए प्रोसीजर फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स, तो इस बिल में प्रोसीजर मौजूद है कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं टॉर्चर के खिलाफ, कस्टोडियल सेक्सुअल वायलेंस जो होता है, इस्तेहसाल होता है उसके खिलाफ, और कस्टोडियल जो डेथ हो जाती है कस्टडी में लोगों में उसके खिलाफ, सो दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन बी लॉन्च, ताकि जो तफ्तीश है उसको लॉन्च किया जा सके, स्टार्ट किया जा सके, विच मस्ट बी कम्प्लीटेड विद इन 15 डेज, जिसको 15 दिन में मुकम्मल करना होगा, आफ्टर बीइंग ऑर्डर्ड बाय द सेशन कोर्ट, जब सेशन कोर्ट इसका आर्डर देगी। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व होता है इस टॉर्चर में तो उसको सेंटेंस किया जाएगा, सज़ा दी जाएगी तकरीबन 10 साल की जेल में, और तकरीबन 20 लाख उनको जुर्माना किया जाएगा। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जिसकी ये ड्यूटी थी कि वो टॉर्चर को रोक के वो इरादी तौर पे यानी कि इंटेंशनली या फिर नेग्लिजेंटली या फिर गैर इरादी तौर पे नाकाम हो जाता है इस टॉर्चर को रोकने में, तो उसको फेस करनी पड़ेगी 5 साल इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि जेल में उसको 5 साल जाना पड़ेगा, और तकरीबन उनको 10 लाख जुर्माना देना पड़ेगा। एनीवन फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग, एबेटिंग और कंस्पायरिंग, अगर किसी को पाया गया गिल्टी मतलब कि मुजरिम अगर उसने कमिट करता है, असिस्ट या एड करता है, एबेट करता है या साजिश करता है कस्टोडियल डेथ में या कस्टोडियल सेक्सुअल वायलेंस में, तो वो लाइकली है कि उसको इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा, जेल में भेजा जाएगा तमाम ज़िंदगी के लिए, और फ़ाइन किया जाएगा तकरीबन 30 लाख का। द बिल अफोर्ड्स फ्यू लूप होल्स, तो इसमें बहुत कम लूप होल्स हैं ताकि कोई अटैम्प्ट ना कर सके इवेड करने की, बचने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी से इस तरह के जो कमिटिंग होते हैं नॉन कंपाउंडेबल एंड नॉन बेलेबल क्राइम्स, ऐसे क्राइम्स जो कि जिन पे ज़मानत नहीं दी जाती, और ऐसे मोर सीरियस ऑफेंसेस जिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता पार्टीज़ की जानिब से। टार्चर इज़ सिम्टोमेटिक टू ब्रूटलाइज सोसाइटी, टार्चर सिम्टोमेटिक है, सिंबल है एक ज़ालमाना मुआशरे का जहाँ पे क्लास डिवीजन्स होती थी, एक अपर क्लास होती थी, लोअर क्लास होती थी, बर्जॉस क्लास होती थी, एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स इज़ टॉलरेटेड, और जो इम्तियाज़ बरता जाता है कुछ ग्रुप्स के ख़िलाफ़ तो उसको बर्दाश्त किया जाता था। एंड अंडर रिसोर्ट पुलिस इन सच इन्वायरमेंट, इस तरह के माहौल में ऐसी पुलिस जिसके पास ज़राए ना हो, डबल डैशेज़ में फ़्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करके बताया गया है, और जहाँ पे ज़िंदगियाँ नॉन एसेंशियल हों, गैर ज़रूरी हों, फाइंड इट सिंपलर टू शो रिजल्ट्स, तो ये इनको आसान लगता है कि वो रिज़ल्ट शो करें थ्रू फोर्स्ड कन्फेशन, ज़बरदस्ती के एतराफ़ के ज़रिए, दैन टू गेट टू द रूट ऑफ क्राइम, बजाय इसके कि वो जुर्म की जो तय है वहाँ तक पहुँचे। एंडिंग द इम्प्यूनिटी, जब इस इम्यूनिटी को एंड कर दिया जाएगा जो कि टॉर्चर करने वालों को दी जाती है, रूटीनली प्रैक्टिस की जाती है, विल बी ए मेजर स्टेप, तो ये एक मेजर स्टेप होगा, बड़ा इकदाम होगा टुवर्ड्स ब्रिंगिंग इन मोर इफेक्टिव वेज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम, के जो जुर्म है उसको मज़ीद मौसर तरीक़ों से तफ्तीश किया जा सके। लॉ इन्फोर्समेंट जो ऑफिशियल्स हैं मस्ट बी इम्पार्टेड ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, इम्पार्ट का मतलब होता है गिव ट्रेनिंग, बेस्टोड ट्रेनिंग, फोरेंसिक एविडेंस गैदरिंग की टेक्निक्स में, और जो दूसरे अल्टरनेटिव मेथड्स हैं इंटेरोगेशन के। दिस लेजिस्लेटिव चेंज रिक्वायर्स नथिंग लेस दैन ए कॉग्निटिव शिफ्ट, ये जो कानून की तब्दीली होगी इसको में क्या चाहिए कि एक जो कॉग्निटिव या मेंटल प्रोसेस नॉलेज की शिफ्ट है वो भी चाहिए होगी कि किस तरह से पॉलिसी को व्यू किया जाता है। बारबैरिक प्रैक्टिसेस अंडरमाइन द रूल ऑफ लॉ, ये जो ज़ालमाना प्रैक्टिसेस होती हैं ये वीकन कर देती हैं, अंडरमाइन कर देती हैं जो कानून की बरतरी है उसको, रैदर दैन स्ट्रेंथनिंग, बजाय इसके कि वो इसको मजबूत करें। इक्वली इम्पॉर्टेंट ये भी अहम है व्हेन द लेजिस्लेशन अगेंस्ट द टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ इज़ वन ऑफ द ऑन द स्टैट्यूट बुक, जब कानून साजी है टार्चर और कस्टोडियल डेथ के ख़िलाफ़, जब ये कानून की बुक का हिस्सा बन जाएगी, इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली, इसको बहुत सख्ती से नाफिज किया जाना चाहिए, विदाउट रिगार्ड टू रैंक एंड कनेक्शन, ताल्लुकात और रैंक की परवाह किए बिना। लास्ट एडिटोरियल है हमारा ऑनसेट ऑफ मानसून, द मानसून सीज़न, मानसून का जो सीज़न है जिसके में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, इस बैक ये दोबारा वापस आ चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीपल कामास का इस्तेमाल किया गया है। रिवाइविंग द पेनफुल मेमोरीज़, तो ये जो वो तकलीफ़ दे यादें थी उनको भी रिवाइव करता है, डिवास्टेशन की, तबाही की जो कि काज हुई थी टोरेंशियल रेन से, यानी कि मानसून की रेन से, और जो फ्रीक्वेंट फ्लडिंग हुई थी पिछले दहाई में। द फर्स्ट मानसून शावर्स इन द कंट्री द अदर डे सेट ऑफ फ्लैश फ्लड्स, जब भी पहला मानसून होता है तो उस अगले दिन ही
فلیش فلڈز آ جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے فلڈز جو کہ رین کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ایبٹ آباد میں دیکھا، پی ایم اے کے سامنے بھی بہت زیادہ رین تھا، اس روڈ کے اوپر بھی. تو اسی طرح سے فلیش فلڈز ہوتے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور یہ ڈیلائٹ کر دیتے ہیں، انگلف کر لیتے ہیں، فلڈ کر لیتے ہیں بہت سارے ولیجز کو، پسرور میں بھی، پنجاب میں بھی. مینی جو پارٹس ہیں سٹیز کے، جیسا کہ لاہور ہو گیا، سیالکوٹ، گجرات، یہ بھی سب مرج ہو جاتے ہیں فرسٹ پیل آف سمر رینز کے بعد ہی. جو ایٹ لیسٹ 4 پیپل، تقریباً 4 لوگ جن میں 2 چھوٹی بچیاں بھی شامل تھیں، انہوں نے اپنی زندگی کھو دی تھی پچھلے سال ان فلیش فلڈز میں، جو کہ کے پی میں آئے تھے. جبکہ ایک لڑکا جو کہ جس کو کرنٹ لگ گیا تھا لائٹ رین کے بعد ہی کراچی میں. تو اس طرح سے یہ قیمتی زندگیاں ضائع ہوتی ہیں. یہ جو زندگیوں کا اور پراپرٹیوں کا نقصان جو انفلکٹ ہوتا ہے، امپوز کاز ہوتا ہے مونسون رینز کی جانب سے، تو یہ شو کرتا ہے کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کس قدر نااہل ہے، اور ان کی ان پریپیئرڈنیس شو کرتا ہے کہ وہ تیار نہیں تھی تمام صوبے میں یا تمام صوبوں کے اکراس کہ وہ ان مشکلات کو فیس کر سکیں جو کہ جن کی پہلے سے امید کی جا رہی ہوتی ہے ہیوی رین کی وجہ سے. دس از ان اسپائٹ آف دی وائڈ اسپریڈ ڈسٹرکشن اینڈ لاس آف لائف. اس کے باوجود کہ بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی اور زندگیوں کا نقصان ہوا تھا انکریزنگ فلڈنگ کی وجہ سے. جو فلیش فلڈس تھے یا اربن فلڈس تقریباً ہر سال آتے ہیں 2010 سے لے کے اب تک. thus it is not surprising، تو یہ حیران کن نہیں ہے that fears of flooding again loom large. تو اب بھی فلڈنگ کا خطرہ بہت زیادہ ہے with the onset of new monsoon spell کے onset کے ساتھ ہی. after the deadly floods of 2010 کے ڈیڈلی فلڈ کے بعد which had affected more than 20 million people، جس میں تقریباً 20 ملین پیپل افیکٹ ہوئے تھے 78 ڈسٹرکٹس میں، اور تقریباً 2000 لوگ لقمہ اجل بھی بنے تھے. the اتھارٹیز نے یہ قسم کھائی تھی they would protect the life and property of citizens، کہ وہ شہریوں کی زندگی کو اور پراپرٹی کو محفوظ بنائیں گے. اینڈ فورٹیفائی دا کنٹریز ریزیلینس ٹو نیچرل ڈیزاسٹر، اور جو ملک کی مزاحمت ہے نیچرل جو قدرتی ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان کے خلاف، اس کو مزید مضبوط بنائیں گے، فورٹیفائی کریں گے، اسٹرینتھن کریں گے. ناٹ مچ واز ڈن، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا گیا. however تاہم مور ریسنٹلی حال ہی میں ہم نے دیکھا تقریباً 400 لوگوں کی زندگیاں چلے گئیں پچھلے سال فلیش میں اور اربن فلڈنگ میں، جس نے پاپولیشن تقریباً 1.1 ملین کو افیکٹ کیا ہے. اور جو ہاؤسنگ کا ڈیمیج ہے وہ اس سے الگ ہے، اور انہوں نے اکنامک جو انفراسٹرکچر ہے ملک کا اس کو بھی تباہ کیا ہے. زیادہ تر کہاں ہوا ہے؟ کراچی اور ریسٹ آف سندھ میں. there is no evidence that any lessons have been learned، اس بات کا کوئی ثبوت نظر نہیں آتا کہ کوئی سبق سیکھا گیا ہے. the country still remains unprepared، ابھی بھی کنٹری تیار نہیں ہے to face the challenges of ڈاؤن پاور ان دا سٹیز، رین اسٹارم کے جو مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، ان کو فیس کرنے کے لیے. لیٹ alone flooding from overflowing rivers and rain water drains even though the cost of preparing safeguards pales. اور یہ تیار ابھی بھی نہیں ہے فلڈ اور جو اوور فلوئنگ ریورز ہیں یا رین واٹر ڈرینز ہیں ان کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے. یہ جو کاسٹ ہے سیف گارڈز پریپیئر کرنے کی، یہ پیل ہوتی ہے، ویکن ہوتی ہے. اس کا اگر ہم کمپیریزن کریں جو لاسز ہوتے ہیں مونسون میں، سمر کے سیزن میں. واٹ ول اٹ ٹیک ٹو راؤز دی اتھارٹیز، کیا یہ لے گا جو حکام ہیں ان کو جو خواب غفلت ہے اس سے بیدار کرنے کے لیے، فراہم دے رہے پیتھی ان کے لیک آف کنسرن سے، لیک آف انٹرسٹ سے جگانے کے لیے. تو یہ جی آج کے ایڈیٹوریلز کا انالیسس تھا. تو یہاں پہ ہم نے میننگز بھی دیکھے، اپنے جو میننگز کے بارے میں اردو میں لکھنے چاہیے یا انگلش میں ان کے میننگز لکھنے چاہیے، اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.